جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج الحمدللہ جناب آج عید کا پہلا روز، آج پہلا دن ہے، ٹھیک ہے، 31 تاریخ 2025 اور تیسرا مہینہ ہے۔ تو الحمدللہ عید منا لی ہم نے، اپنے گھر میں عید منائی ہے بھائی، باہر تو ہم لوگ گئے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی انشاءاللہ اب نکلیں گے کیونکہ دوپہر کو گرمی تھی، تو ابھی بچوں کو لے کر جائیں گے۔ لیکن تھوڑا سا ہم بات کر لیں، کافی دن مجھے ہفتہ ہو گیا میں ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ میں دیکھ سکتا ہے میرے پیچھے میں گھر اپنا چینج کر رہا تھا، جو پہلے کس کرائے کے گھر پہ رہتا تھا، تو وہ مالا مکان سے کچھ معاملات صحیح نہیں چل رہے تھے کرائے کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا بھائی دیکھ لیں، تو میں نے اس کو پھر اس نے جب بات کی میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا گھر خالی کر دیتے ہیں۔ تو وہ گھر الحمدللہ ہم نے خالی کیا، اور یہ گھر میں اپنے دوسرے گھر آگے کا وہ پتہ کرایہ دار کو مسئلہ تھا، ایک گھر چھوڑو دوسرا گھر مل جاتا ہے، تو یہ اللہ پاک نے دوسرا گھر ہم نے دے دی ہے، اب دوسرے گھر میں آ گئے۔ یہ دنیا داری ہے، آپ کو پتہ ہے ایسے چلتی رہتی ہے، کبھی کہاں جہاں پر انسان کا دانا پانی لکھا ہے وہاں تک انسان ضرور جائے گا۔ تو قاضی فائز کے بارے میں بات کریں گے۔ قاضی فائز کا جناب جو لندن سے جو اس کی ایک تصویر آئی ہے، اور ایک تصویر ایک ویڈیو چل رہی ہے ساتھ میں عمران ریاض کی۔ عمران ریاض کی ویڈیو اب دیکھیں، اس کو کہتے ہیں وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ پاک چاہے عزت دے، جس کو چاہے اللہ پاک ذلت دے۔ قاضی فائز صاحب نے جو اس پاکستان کے اندر جو اپنا رول پلے کیا ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ ایک نہایت ایک گھٹیا اور شرمناک اس نے ایک رول پلے کیا ہے پاکستان کی ایک جوڈیشری پر اور عدلیہ پر۔ اس نے ایسے فیصلے دیے، آپ کو پتہ ہے یہ نواز شریف کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، جب قاضی آئے گا تو نواز شریف آئے گا۔ تو آپ دیکھ لیں جب قاضی کو 2 مہینے قاضی کی پہلے ہی ان لوگوں نے جناب جاب شروع کر دی تھی، چیف جسٹس، ٹھیک ہے۔ اور نواز شریف جب ایئرپورٹ کے اوپر جناب پہنچتا ہے اسلام آباد، تو اس کا بایو میٹرک جیل کے ایئرپورٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ مطلب ان کو اتنا مطمئن تھے بھی قاضی آئے گا تو پھر سارے کیسز ختم، سب کچھ ختم، نواز شریف کی نااہلی ختم، تو نواز شریف جیل نہیں جائے گا۔ حالانکہ وہ عدالتوں کو مطلوب تھا، اشتہاری تھا، لیکن نہیں، وہ سیدھا باہر سے آیا ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک ہوا، سیدھا اپنے گھر گیا ہے جناب جاتی عمرہ۔ تو یہ پاکستان کا نظام اس ٹائم ہو چکا ہوا ہے۔ اور ایک طرف یہ دیکھیں قاضی فائز کی تصویر منہ چھپاتا پھرتا ہے، اپنی حلیہ چینج کر لیا اس نے۔ ادھر جب پاکستان میں تھا تو داڑھی رکھی تھی، بڑا معزز بنا تھا، جب ادھر کی تصویر آئی ہے کلین شیپ، چھوٹی چھوٹی داڑھی، کوئی پچھاڑے نہ، ویسٹ کوٹ اوپر پہنی ہوئی ہے، لیکن عوام آپ کو پتہ ہے پھر پکڑ لیتی جہاں مرضی، جس مرضی حلیے میں ہو۔ عمران ریاض ایک طرف ایک میٹنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ آیا ہوا تھا، تو عمران ریاض کو کیسے لوگ اس کے ساتھ مل رہے تھے، اس کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، کتنا وہ اس کو خوشی ہو رہی تھی۔ تو ایک طرف تھا یہ قاضی، جس قاضی کو، اور وہ اپنا منہ چھپا کے تصویر اپلوڈ کرتا ہے، اور کسی ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتا جہاں پہ پبلک ہو، کیونکہ پاکستان تو پوری دنیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگوں کا حال ہے، یہ ان لوگوں کے لیے یہ سبق ہے جو اس ٹائم جو عہدوں کے اوپر مسلط ہیں، ان کو چاہیے بھی اپنی زندگی میں اس دنیا کے اندر ان لوگوں نے بھی زندگی گزارنی یار اچھے طریقے سے۔ آپ لوگوں کو دنیا یاد رکھے، پاکستانی قوم یاد رکھے کہ یار کوئی چیف جسٹس آیا تھا یا کوئی بڑا کوئی عہدے کے اوپر انسان آیا تھا، تو پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ اس کا اچھے لفظ اس کو یاد کریں، اور اس کو ملنے کے لیے بیزار ہو، عوام بےتاب ہو بھی ہم نے اس آدمی کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس آدمی کے ساتھ نہیں کہاں سے یہ ہم آدمی یہ ملے گا تو ہم اس کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ایسا انسان کا رول ہونا چاہیے۔ تو قاضی فائز کو دیکھ کر ہی آپ سمجھیں، آپ ایسا مت سمجھیں یہ پیسے سب کچھ ہے۔ یہ پیسہ کیا ہے؟ پیسہ آج تیرا ہے، کل میرا ہے، کل کسی اور کا ہے۔ یہ پیسہ تو اللہ پاک نے دنیا داری کے لیے بنایا ہے، لیکن عزت اور ذلت اس دنیا کے اندر ہی رہنی ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک دے ہاتھ چے، رزق موت سب کچھ اللہ پاک دے ہاتھ چے۔ تو ایک اور موضوع بھی جناب بات کریں گے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈرون حملہ ہوا ہے جناب، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے اوپر رانا ثناء اللہ یہ بات کر رہے تھے جناب، فیملی عورتیں بھی جناب دہشت گردی کر رہی تھی، تو ہمارے نوجوانوں نے جناب دہشت گردی کو حملہ کر کے تو ان کو سب کو قتل کر دیا ہے۔ تو ادھر جناب پی ٹی آئی کا وہ، حالانکہ وہ عام لوگ تھے، عام شہری تھے، کیونکہ وہ ادھر گئے ہوئے تھے کچھ گھاس پھوس لینے کے لیے، عورتیں بچے، پانچ اس کے ایک عورت کے بچے تھے، وہ بھی بیچاری وہ بھی شہید ہوگی، اس کی 2 عورتیں شہید ہوگی، 2 بزرگ شہید ہو گئے، اور کچھ اور 10-11 لوگ بتائے جا رہے ہیں۔ تو ادھر جناب پارٹی کے جو صدر ہیں جوید اکبر خان، جو عمران خان پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں، وہ ادھر جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے،
ادھر کی ساری صورتحال جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا ہے یہ جو عام شہری کو لوگوں کے اوپر جناب حملہ کیا گیا ہے تو وہ اس بات کی مذمت کر رہے تھے، تو مذمت کی ہے۔ پتہ کیا بات ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے نا، وہ جو ان کا کام تھا اس کام سے ہٹا کر اب ان لوگوں کو دوسرے کام پہ لگایا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو صحیح تحقیق صحیح معلومات نہیں ملتی، تو وہ جب صحیح معلومات نہیں ملے گی تو وہ اس کے دوران پھر ایسے ہی معاملات ہوں گے، ایسے پھر تحقیق کے بغیر تو پھر ایسے ہی حملے ہوتے ہیں، پھر ایسے ہی بیچارے عام شہری جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا خدا را تھوڑا سا اپنے کام میں اپنی توجہ دیں اور اس ملک پاکستان کو مدینہ کی ریاست میں ہر شہری کو حقوق ہر شہری کو دینے چاہیے آپ لوگوں کو، اور ہر شہری کا یہ پاکستان ہے، آئین نے حقوق دیے ہوئے ہیں، بولنے کی آزادی، رہنے کی آزادی، جہاں مرضی جائے جہاں مرضی بولے وہ رہ سکے۔ تو یہ بات ہی آج جناب 3-4 دن سے میں 5 دن سے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں گھر چینج کرنے کی مصروفیت میں تھا اور آپ کو پتا اوپر عید پہ سر کے اوپر تھی اور کوئی مل نہیں رہا تھا کوئی کام کرنے، اور ساتھ لگ کے اور گھر سامان وغیرہ سارا کچھ جو چینج کیا، اور اب الحمدللہ اب آج عید ہے تو رات کو 2 بجے میں فارغ ہوا تھا، تو انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی نئی ایکٹیویٹی آیا کرے گی انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور چینل میرے کو لازمی سبسکرائب کریں عمر دراز جاٹ ولاگ، اور ویڈیو کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، ویڈیو کو دیکھا کریں، اور میرے دیکھنے والے میرے پاکستانیوں اوورسیز پاکستانیوں عمران خان کا یہ لفظ ہے انشاءاللہ یہ آپ کا بھائی عمر یہ انشاءاللہ آپ کو اسی لفظ سے آپ کو یاد کیا کرے گا، اور عمران خان ڈالا جیل کے اندر، ہر کسی کو پتہ ہے وہ ناحق اس کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ان لوگوں نے، وہ سیاسی کیسوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ جب عمران خان باہر آئے گا تو یہ لوگ یا پاکستان سے باہر بھاگ جائیں گے یا جیلوں کے اندر جائیں گے، کیونکہ یہ خود یہ اتنے کرپٹ ہیں، کیونکہ اتنے یہ مافیا ہے، یہ سارا ایان ننگا ہو گیا ہے۔ تو عمران خان آپ کو پتہ باہر آئے گا تو یہ سارے پاکستان چلیں گے، پاکستان کی اکانومی تباہ برباد ہو چکی، مہنگائی عروج کے اوپر ہے۔ آج مرغی کے کلو لے کر آئے ہوں، مرغی 800 روپے کلو لے کر آئے ہوں، خدا پاک دی قسم 800 روپے کلو مرغی۔ مجھے بتائیں عمران خان کے دور میں 230-250 روپے کلو مرغی ہوتی تھی، تو یہ پٹواری یہ جنہیں بھی یہ مافیا ہے، یہ مافیا چیخے مارتا تھا، مہنگائی آگ لگا دی، بم دھماکہ کر دیا۔ یہ میڈیا یہ جو لفافہ صحافی یہ پہنچ جاتے تھے عوام کے پاس، کدھر ہے نیا پاکستان، کدھر ہے تبدیلی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عمران خان شریف آدمی کو یہ گالیاں نکلواتے تھے، یہ لفافہ صحافی، لیکن اب ہر کسی کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ یہ لفافہ پچھلے دنوں لفافوں کو انعام بھی امتیاز انعام سے بھی نوازا گیا، ایک اس آدمی کو بھی انعام دیا گیا جناب جس آدمی نے توشہ خانہ کا عمران خان کے اوپر الزام لایا، عمران خان نے مجھے گھڑی سیل کی ہے، زرداری صاحب نے اس کو تحفہ دیا۔ خدا کا قہر، زرداری صاحب مطلب جس نے عمران خان کے ساتھ برا کیا اس کو حکومت تحفے دے رہی ہے، نشان حیدر دے رہی ہے، نشان امتیاز دے رہی ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف کریں، عوام کو کیا آپ لوگ جان بھیڑ بکرے سمجھتے، جانور سمجھتے ہو؟ کچھ خیال کریں۔ اب قوم کو سب سمجھ لگ چکی ہے اس ملک کے اندر کون کیا کرتا ہے اور یہ مافیا کو کیوں یہ سارا کچھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی لائک شیئر اور چینل میرے کو لازمی سبسکرائب کریں عمر دراز جاٹ ولاگ۔ انشاءاللہ کل آپ کو ویڈیو انشاءاللہ پبلک کے اندر جا کر بنا کر دکھائیں گے ولاگ۔ تو عمران خان کا ایک سوال رکھیں گے بھی عمران خان کو ان لوگوں نے اندر رکھا ہوا ہے، کیا عمران خان کے بغیر یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ کل کا ہمارا سوال انشاءاللہ یہی ہوگا، تو ویڈیو شیئر کریں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔